تشدد 11واں پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تشدد کی نفسیات کو معروضی سطح پر سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی ذہن کے 3 بنیادی سرچشموں کو بھی زیر غور رکھنا پڑے گا۔ یہ 3 سرچشمے تمام انسانی فکر اور جذبات اور انسانی کردار و عمل کی تعمیر اور تشکیل میں نہ صرف رونما ہوتے ہیں بلکہ انہی کے طفیل ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک تسلسل اور ترتیب کی کیفیت رہتی ہے۔ اگر ان کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو ہمارا اپنے آپ سے بھی ادراکی اور جذباتی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے شعور سے نہ صرف محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ہماری پرورش اور نشو و نما میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ 3 سرچشمے ہیں: شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ ان تینوں سرچشموں کی آگے اپنی اپنی چھوٹی بڑی گزرگاہیں اور شاہراہیں ہیں۔ مثلا شعور کی سطح پر ہماری توجہ کا مرکز ہر آن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہماری نظر، ہماری سماعت اور دیگر حواس اپنے اپنے وسیلوں سے ہمیں ہماری ارد گرد کی دنیا اور ماحول سے ہر لمحہ آگاہ رکھتے ہیں۔ ہماری توجہ بجلی کی سرعت کے ساتھ ادھر سے ادھر سفر کی حالت میں، یا یوں کہہ لیجیے ہر آن میل پرواز رہتی ہے۔ کبھی کوئی آواز، کبھی کوئی منظر، کبھی کوئی خوشبو یا بو، یا کبھی کوئی باطنی خیال یا یاد ہماری توجہ کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ پھر کوئی اور واقعہ یا حادثہ یا منظر ہمیں کسی اور طرف دھیان دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ سب شعور کا کھیل ہے۔ ہم ہر قسم کا ادراک، شعور، سمجھ بوجھ، شناسائی اور علم اسی شعور کے سرچشمے سے حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی فوری طور پر یا جب بھی ہم چاہیں فکر اور غور کے بل بوتے پر ہم اپنے ذہن یا فہم و فراست میں موجود اور حاضر پاتے ہیں۔ وہ سب کچھ ہمارے شعور کا ہی حصہ ہے جو کچھ ہم بوقت ضرورت آسانی سے یا کسی حد تک کوشش سے یا یاد کر کے اپنے شعور میں ماضی کے واقعات، حادثات اور معلومات حال کی دہلیز پر لا کھڑا کرتے ہیں، وہ تمام یادیں بھی ہمارے شعور اور ادراک کا حصہ ہیں، اور ہم ان تمام یادوں کا تحت شعور سے یعنی شعور کی نچلی منزل سے بوقت ضرورت اوپر شعور کی دہلیز پر لے آتے ہیں۔ یہ سب یاد کا حصہ ہیں جنہیں ہم تحت شعور کے سٹور یا گودام میں جمع رکھتے ہیں۔ اس گودام سے نیچے بھی ایک عظیم تہہ خانہ ہے جسے ہم لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ اسے تہہ خانہ کہنا دراصل کافی نہیں، یہ دراصل یادوں کا ایک سمندر ہے جس کی کئی تہیں اور بے انداز گہرائیاں ہیں۔ اس میں تمام انفرادی، بھولی بسری لیکن متحرک یادیں اوپر کی سطح پر تیر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ذہن اور فکر اور جذبے ان سب کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے نیچے وہ انفرادی، سماجی اور تمام انسانی ذخیرے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ تمام خزینے ڈوبے ہوتے ہیں جو انسانی تاریخ سے بھی ماورا اور قدیم تر ہیں۔ ان میں وہ سب کچھ جو ہماری ارتقاء اور نشو و نما کے رنگ میں ہم سے پہلی نیم انسانی نسلوں پر گزرا ہے، باقاعدہ تہ بتہ لاشعور کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں اجتماعی لاشعور اور اس کے علاوہ ماورائی لاشعور بھی شامل ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہماری قدیمی روایات، اساطیر اور دیومالائیں ہمارے تمام انسانی جذبوں کی نشو و نما کی کہانی، ہماری حسیات اور ان کے محرک ہونے کے سبب ماضی اور حال کے پرتاؤ اور طرح طرح کے رنگ پوشیدہ ہوتے ہیں، جن کا اظہار بعض اوقات ہمارے خوابوں میں اور ہمارے تخلیقی تصورات اور ادبیات اور فنون میں جھلکتا اور اجاگر ہوتا نظر آتا ہے، کبھی کسی علامت اور استعارے کی صورت میں، اور کبھی کسی کہانی یا نظم یا بت یا کسی عمارت کی جلوہ گری میں، اور یا پھر کسی سنگین انفرادی واقعے کی صورت میں جس میں قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے قتل و غارت اور جنگ و جدل کی المناک داستان کو وجود دیتی ہیں۔